شادی کے اگلے روز جب میں اپنی پھپھو اور نومیر کے ساتھ نمرا کے گھر ناشتہ لے کے گئی تو وہ بے حد ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ میں پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ مجھے اس کے چہرے پہ ویسی رونق اور خوشی دکھائی نہیں دے رہی تھی جیسی کہ شادی کے بعد لڑکیوں کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ اگر کوئی پریشانی ہے تو۔ کہنے لگی نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، نیا نیا ماحول ہے اس لیے شاید سب کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ میں نے کہا آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال نمیر کافی دیر شاہزین سے بات کرتا رہا۔ وہ کافی باتونی اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ میں تو نمرا کی قسمت پہ رشک کر رہی تھی کہ اس کا شوہر کافی خوش مزاج ہے، کیونکہ اس کی باتوں میں مزاح کا عنصر بھی تھا۔ بات کرتے کرتے ہنسنے لگتا، باتوں کا فن کافی جانتا بھی تھا۔ بہرحال نمرا پہلے بھی خاموش خاموش رہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آہستہ آہستہ وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ ناشتہ میں نے ہی جا کر اس کے گھر پہ بنایا تھا۔ وہ بالکل چپ چپ سی تھی، حالانکہ پھپھو نے بھی یہ بات محسوس کی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے نمرا کافی چپ چپ لگ رہی تھی۔ میں نے کہا وہ بس اس کا مزاج ہی ایسا ہے، میری طرح تھوڑی ہے۔ نومیر کہنے لگا ہاں تمہاری طرح پٹر پٹر اس کی زبان نہیں چلتی۔ میں نے کہا ویسے بھی میں نے سنا ہے یا تو شوہر باتونی ہوتا ہے یا پھر بیوی، اس طرح سے میاں بیوی کی آپس کے تعلقات ٹھیک رہتے ہیں۔ اگر دونوں ہی بولنے والے ہوں تو دونوں میں سے ایک دوسرے کی سنے گا کون؟ میری بات سن کے نومیر کہنے لگا یار ہمارے کیس میں تو ایسے ہی ہونے والا ہے، کیونکہ میں بھی بہت باتیں کرتا ہوں اور تم تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ پھر میری سنے گا کون؟ میں تو ترس جاؤں گا اپنی باتیں کہنے کے لیے۔ اس نے اپنی آنکھیں پٹ پٹ آتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک مکہ اس کے کندھے پہ رسید کیا تھا۔ میں نے کہا تمہاری فضول باتیں میں تو بالکل نہیں سنوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میری آنکھوں میں دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا سننی تو پڑیں گی، کب سے دل میں دبا کے بیٹھا ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے مجھے شادی کا کتنی بے صبری سے انتظار ہے، بہت کچھ بتانا ہے تمہیں، اور یاد رکھنا شادی کی رات تمہاری نہیں چلے گی اور نہ تمہاری کوئی بات سنوں گا، تمہیں میری ہر بات سننی پڑے گی۔ اس کی ایسی باتیں مجھے نروس کر دیتی تھیں، حالانکہ میں ایک پر اعتماد لڑکی تھی۔ میں نے کہا زیادہ فری نہیں ہو میرے ساتھ، ہٹو پیچھے۔ میں ایسی کرتی تھی، اسے زیادہ شوق ہونے ہی نہیں دیتی تھی، اور وہ سمجھتا تھا اسی لیے سنبھل جاتا تھا۔ لیکن جب میں نے اس سے کوئی دل کی بات کرنی ہوتی تو بڑی خاموشی سے سنتا تھا، پوری توجہ سے، اور مشورہ بھی بہت اچھا دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھ جیسی خوش نصیب لڑکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی جسے اتنی اچھی ماں جیسی پھپھو ملی ہوں اور ایک دوست جیسا ہم سفر۔ لیکن میں شاید بھول چکی تھی کہ قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد نمرا امید سے ہوئی، اور اس 1 سال میں نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ چپ چپ رہتی تھی۔ حالانکہ کئی بار شاہزین بھائی اسے ہمارے گھر دعوت پر لے کر آتے تھے، کہتے تھے کہ امی جی میرا تو اپنا کوئی بھی نہیں ہے، نہ والدین ہے نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، میرا تو سب کچھ آپ لوگ ہیں، اس لیے آپ کو برا تو نہیں لگتا میں ہر تھوڑے دن بعد آپ کے گھر آ جاتا ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی نہیں نہیں بیٹا مجھے کیوں برا لگے گا، بلکہ مجھے تو اچھا لگتا ہے، تم تو بہت اچھے ہو، تمہارے اندر دامادوں والے نخرے ہیں ہی نہیں۔ شاہزین بھائی میرے ساتھ بھی کافی بے تکلف تھے، ہر ٹاپک پہ بات کرتے تھے، باتوں کا فن جانتے تھے، ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہتے، لیکن نمرا بہت چپ چپ رہتی تھی، کچھ بولتی نہیں تھی۔ میں کئی بار اسے کہتی کہ باتیں کیا کرو، کیوں نہیں بولتی، تم بھی ہنسا کرو، دیکھو تمہارا شوہر کتنا خوش مزاج ہے۔ میری والدہ تو کہتی تھی کہ ساری زندگی مجھے یہ غم رہا کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا، 2 بیٹیاں ہی کیوں دی، لیکن اللہ نے مجھے دونوں داماد بیٹوں جیسے دیے ہیں، نومیر بھی بہت اچھا ہے اور شاہزین بھی۔ لیکن نمرا چپ رہتی تھی، اس کے ہونٹ تو خاموش تھے لیکن اس کی آنکھیں مجھ سے بہت کچھ کہتی تھیں جنہیں میں کبھی سمجھ نہیں پائی۔ پریگننسی کے دوران اکثر نمرا کی طبیعت خراب رہتی تھی تو شاہزین بھائی مجھے لینے آ جاتے۔ انہی دنوں نومیر کی دبئی میں جاب لگی۔ میں نومیر کو منع کر چکی تھی کہ تم دبئی کی جاب نہیں کرو گے۔ وہ کہنے لگا بس 1 سال کی بات ہے اور 1 سال کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔
میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں چلے گا لیکن مجھے تو پتہ چلے گا۔ جب تک تم سے 10 بار باتیں نہ کر لوں، تمہیں اپنے دن بھر کی روٹین نہ بتا دوں، میرا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور میں تمہیں نہ دیکھوں تو مجھے تو چین نہیں آتا۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگا۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ میں نے کہا دانت کیوں نکال رہے ہو؟ کہنے لگا یہ تم کہہ رہی ہو، جب بھی میں آتا ہوں تو مجھ سے لڑنے میں وقت گزار دیتی ہو، ہر وقت یہ کہتی رہتی ہو زیادہ فری مت ہو میرے ساتھ، اور اب میری ذرا سی جدائی کا سن کے بڑے آرام سے تم نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا۔ بڑی عجیب لڑکی ہو۔ میں نے کہا تمہیں عزت راس نہیں ہے کیا؟ ورنہ تو ہر وقت کہتے رہتے ہو شاید محبت میں نے کی ہے، تم تو کرتی ہی نہیں ہو، تم تو کہتی ہی نہیں ہو، اب کہہ رہی ہوں تو تم مجھے تانے دے رہے ہو۔ وہ کہنے لگا تانے نہیں دے رہا پگلی، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا بس تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا 1 سال کی بات ہے، آ جاؤں گا، اور آتے ہی تمہیں اپنے گھر لانے کی تیاری شروع کر دوں گا۔ میں نے کہا ہاں، میں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ دوں؟ میں نہیں کروں گی شادی ابھی۔ وہ کہنے لگا کیوں نہیں کرو گی؟ مومانی کو ہم اپنے ساتھ رکھ لیں گے، ویسے بھی نند بھاوج کی آپس میں بہت بنتی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہی تھا، کسی کا بھی دل نہیں توڑتا تھا۔ بہرحال بڑی مشکل سے میں نے اسے جانے کی اجازت دی تھی، لیکن جس دن اس نے جانا تھا میں بہت روئی تھی۔ وہ بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا، کہنے لگا روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، بہت بری لگ رہی ہو، تمہیں تو رونا بھی نہیں آتا۔ کاش کہ زویا تم نے تھوڑا سا رونا سیکھ لیا ہوتا، ڈرامے نہیں دیکھتی لڑکیاں کیسے روتی ہیں۔ میں نے کہا تم بہت برے ہو، ایک تو اتنی دور جا رہے ہو، اوپر سے مجھے تنگ کر کے جا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا اگر تنگ نہیں کروں گا تو تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا، اور شاید میرا بھی۔ یہ بات اس نے کافی اداس لہجے میں کہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا تو مت جاؤ نا، پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ دیکھو ایسا موقع مجھے بار بار نہیں ملے گا، میری کمپنی کے لوگ ایسی آفر کو ترستے ہیں جو باس نے مجھے دی ہے۔ 1 سال بعد آؤں گا تو میری تنخواہ بھی ڈبل ہو جائے گی اور تجربہ بھی۔ میں نے کہا تو میں نے تو کبھی تمہاری تنخواہ پہ اعتراض نہیں کیا، میں تھوڑے میں بھی گزارا کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا لیکن مجھے تو تمہاری ساری خواہشات پوری کرنی ہے نا، تمہیں ہر سہولت دینی ہے، مجھے بھی تو کوشش کرنے دو۔ بہرحال وہ جا چکا تھا، لیکن نمرا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی، اس لیے شاہزین بھائی مجھے لینے کے لیے آ جاتے، اور میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نمرا کے گھر چلی جاتی، اس کے لیے کھانے بناتی، 1-2 دن اس کے پاس رہتی، پھر واپس اپنے گھر آ جاتی۔ لیکن ایک بار جب میں نمرا کے گھر جانے لگی تو اس کا فون آیا، کہنے لگی تم یہاں مت آیا کرو۔ کافی روکھا سا لہجہ تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، میں تو تمہارے لیے آتی ہوں تاکہ تمہارا خیال رکھ سکوں۔ وہ کہنے لگی میرے لیے آتی ہو نا، میں ہی کہہ رہی ہوں، زویا تم میرے گھر مت آیا کرو۔ میں نے کہا کوئی بات ہوئی ہے؟ مجھے بتاؤ، شاہزین بھائی تو بہت اچھے مزاج کے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں کچھ کہتے ہوں گے۔ کہنے لگی وہ بہت اچھے ہیں لیکن پھر بھی تم مت آیا کرو۔ میں نے کہا تم وجہ کیوں نہیں بتاتی، اتنی چپ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ وہ کہنے لگی میں پہلے بھی ایسی ہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ بات کچھ اور ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپاتی ہے۔ یہ بات میں نے اپنی والدہ سے بھی کہی تھی کہ مجھے نمرا خوش نہیں لگتی۔ وہ کہنے لگی تم وہم مت پالو، نمرا پہلے بھی چپ چپ ہی رہتی تھی۔ بہرحال میں اس وقت ایک اسکول میں وائس پرنسپل کی جاب کر رہی تھی، کافی مصروف رہنے لگی تھی، وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک بار مجھے نمرا کی کال آئی، کہنے لگی اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے بہت پین ہو رہا ہے، اور شاہزین فون نہیں اٹھا رہا، پلیز تم آ جاؤ۔ میں فوراً سے نمرا کے گھر پہنچی، وہ درد سے بلبلا رہی تھی۔ میں اسے لے کے ہاسپٹل پہنچی، ابھی اس کی ڈیلیوری میں 2 ماہ باقی تھے، لیکن وقت سے پہلے اسے لیبر پین شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر اسے لیبر روم میں لے گئی، لیکن میں بہت پریشان تھی کیونکہ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میرا سانس رک رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے موبائل سے شاہزین بھائی کو کال کی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر لیبر روم سے باہر آئی، وہ کہنے لگی تمہاری بہن کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے، وہ زچگی کی تکلیف برداشت نہیں کر پائے گی، ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے پاس اس وقت اپنی تنخواہ کے پیسے موجود تھے،
میں نے وہی آپریشن کے لیے بھر دیے، اپنی والدہ کو بھی ہاسپٹل بلا لیا، لیکن وہ راستے میں ہی تھی جب اسد پیدا ہوا۔ سب سے پہلے میری ہی گود میں آیا تھا، بہت کمزور تھا، لیکن اس کے بعد لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ آپ کی بہن کی کنڈیشن مزید خراب ہو رہی ہے، آپ ان سے مل لیں، وہ بار بار آپ کو بلا رہی ہیں۔ جب میں نمرا کے پاس گئی تو وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، بڑی الجھی الجھی باتیں کر رہی تھی، دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ اس کی آدھی بات مجھے سمجھ آ رہی تھی اور آدھی بات نہیں۔ میں بھی اس کی حالت اتنی بری دیکھ کے گھبرا گئی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، میرا بیٹا، میرے بیٹے کو بے آسرا نہ چھوڑنا۔ ساتھ میں ایک بات اس نے اور بھی بتائی جس پر اس وقت میں نے توجہ نہیں دی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے بس یہی کہتی رہی کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میری اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا، شاہزین بھائی کا فون آیا۔ کہنے لگے میں میٹنگ میں گیا ہوا تھا، سب خیر تو ہے نا، کیا ہوا ہے؟ لیکن میں اس وقت بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میری والدہ بھی آ چکی تھیں۔ میں بار بار بس انہیں فون پہ یہی کہہ رہی تھی کہ نمرا چلی گئی، اور میں روئے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جیسے ہی میری والدہ وہاں پہنچی، انہیں یہ خبر ملی تو وہ وہیں پہ گر چکی تھیں، وہ بے ہوش ہو چکی تھیں۔ مجھے تو اپنی والدہ کی کنڈیشن پریشان کرنے لگی۔ شاہزین بھائی بھاگتے دوڑتے ہاسپٹل پہنچے۔ اسد نرس کے پاس تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا حادثہ تھا، جس نے سب کی زندگی اور سب کے نصیب تک بدل کے رکھ دیے، خاص کر میرا۔ نومیر چاہ کر بھی پاکستان نہیں پہنچ پایا، کیونکہ جہاں وہ جاب کرتا تھا وہاں سے اسے چھٹی نہیں ملی۔ البتہ پھپھو ہمارے پاس ہی رکی تھیں۔ شاہزین بھائی تو ایسے دھاڑے مار کے رو رہے تھے کہ دیکھنے والا انہیں دیکھ کر یہی کہہ رہا تھا کہ شاید اسے اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت تھی، ورنہ ہم نے آج تک کسی مرد کو اس طرح سے بلبلا کے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں، نمرا کی الجھی الجھی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میں ذہنی اذیت سے دوچار تھی۔ اس کی آدھی ادھڑی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے بعد شاہزین بھائی نے ایسی افراتفری کے ساتھ نکاح کیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا۔ نہ میں ننھے معصوم سے اسد کو تنہا چھوڑ سکتی تھی۔ پہلی رات شاہزین بھائی کا میں نے جو روپ دیکھا، میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ انہیں اپنے بچے تک کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے کمرے میں اکیلا روتا ہوا بند کر کے وہ میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے کمرے میں لے آئے، دروازہ بند کیا اور بڑے غصے سے میرے پاس آ کے کہنے لگے، مجھے ایسی عورتیں زہر لگتی ہیں جو شوہر کو نخرے دکھاتی ہیں۔ میں اپنی آج کی رات کسی صورت برباد نہیں کروں گا۔ میں تو ان کا یہ روپ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی شاہزین ہے جس کا اخلاق، جس کی باتیں سن کر دنیا اس کی تعریفیں کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا یہ کوئی اور شخص ہے۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر مجھے نمرا کی باتیں کچھ سمجھ آنے لگیں۔ بڑا جارحانہ انداز تھا۔ بڑی زور سے اس شخص نے میری کلائی پکڑی، مجھے بیڈ تک لے کر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کوئی حق استعمال کرتا، میں نے سائڈ ٹیبل پر پلیٹ میں پھلوں کی ٹوکری میں پڑی چھری اٹھا لی۔ میں نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں اس چھری سے تمہارے ہاتھ زخمی کر دوں گی۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا، شاہزین میرا ہاتھ چھوڑو۔ شاید میں اسے ڈرا رہی تھی۔ میں نے چھری اس کے ہاتھ پہ ذرا سی مار دی۔ ہلکا سا کٹ اس کے ہاتھ پہ لگا۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، میری کلائی کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ بری طرح سے گھبرایا تھا۔ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا، اگر میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں یہاں صرف اسد کی ماں بن کے آئی ہوں۔ پیچھے ہٹو مجھ سے۔ میرے ہاتھ میں تیز دھار والی چھری تھی۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا، میں فوراً کمرے سے باہر نکلی، اسد کے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ حالانکہ اندر سے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کوئی بہادر لڑکی نہیں تھی، لیکن شاہزین کا یہ روپ دیکھ کر میں پریشان بہت تھی اور حیران بھی تھی۔ اس وقت مجھے یہی ٹھیک لگا
میں نے چھری ایک طرف رکھی اور اسد کو گود میں لے کے پیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے ساتھ لگ کے چپ ہو چکا تھا، سو بھی چکا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں مرد کا یہ کون سا روپ دیکھ رہی ہوں۔ سب کو دکھانے کے لیے یہ انسان کچھ اور تھا، اور مجھے نمرا کی باتیں اب مزید پریشان کرنے لگی جو اس نے مرتے وقت مجھے بتائی تھیں۔ اگلے روز صبح اسد کے رونے پر میں نے اسے گود میں اٹھایا، اس کا فیڈر لے کے کمرے سے باہر آئی، کچن میں اسے لے جا کر ایک ہاتھ سے فیڈر دھویا، اس کا دودھ بنا کے اسے پلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں شاہزین کمرے سے باہر آیا، غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم کیا سمجھتی ہو؟ کتنے دن یہ ڈرامہ رچا سکتی ہو میرے ساتھ؟ میں نے کہا میرے ساتھ بالکل تمیز سے بات کرنا، مجھے نمرا سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ میرے منہ سے یہ سن کر اس نے مجھے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ نمرا کے ساتھ میں نے ایسا کیا کیا؟ حالانکہ ان کے بیچ گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، نمرا نے کبھی مجھے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، لیکن مرنے سے پہلے آدھی ادھوری باتیں جو اس نے مجھے بتائی تھیں تو میں نے یوں ہی اندھیرے میں ہی تیر چلایا تھا جو شاید صحیح جگہ پہ جا کے لگا تھا۔ میں نے کہا مجھے سب پتا ہے تم نمرا کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے ہو۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ کہنے لگا کیا کرتا تھا میں؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا، مجھے بڑے غصے سے دیکھ کے کہنے لگا۔ میں نے کہا بتا دوں گی تمہیں بھی، اور میں نے آدھی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا پیچھے ہٹو، مجھ سے دور ہو کے بات کرو۔ شاید وہ کچھ بدحواس ہوا تھا۔ کہنے لگا ابھی تو مجھے آفس جانے کی جلدی ہے، لیکن دیکھ لوں گا تمہیں بھی میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو کے اپنے آفس کے لیے چلا گیا۔ نہ تو میں نے اسے ناشتہ بنا کے دیا اور نہ ہی وہ ناشتہ کر کے گیا تھا۔ مجھے بار بار نمرا کی اونچی اونچی باتیں یاد آنے لگی۔ اسد سو چکا تھا، میں نے اسے بیڈ پہ لٹایا، نمرا کی الماری کھولی، وہ کسی ڈائری کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے الماری میں رکھے اس کے کپڑے الٹ پلٹ کے دیکھے، لیکن کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اس کے لاکر کا دراز کھولا، وہاں مجھے اس کی ڈائری پڑی ہوئی نظر آئی۔ جیسے ہی میں نے وہ ڈائری اٹھائی میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے وہ ڈائری اٹھا کے سائڈ ٹیبل کے سب سے نیچے والے دراز میں رکھ دی۔ فون پہ دیکھا تو نومیر کا نمبر تھا۔ اس کا نمبر دیکھ کے میرے ہوش اڑے۔ اسے سچائی تو پتہ چل چکی ہوگی کیونکہ پھپھو سب کچھ جان چکی ہوں گی۔ میں اسے کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی؟ میں نے فون نہیں اٹھایا، لیکن مسلسل اس کی کال آ رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بچپن سے میں نے صرف ایک شخص کو چاہا تھا اور وہ تھا نومیر۔ میں نے اپنے اندر ہمت اجتماع کر کے میں نے اس کا فون اٹھایا، اپنی آنکھوں کو صاف کیا۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھایا کہنے لگا زویا، زویا میں کیا سن رہا ہوں، کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسے لگ رہا تھا وہ بے حد بے چین ہے، بہت پریشان ہے۔ وہ کہنے لگا زویا بول کیوں نہیں رہی ہو؟ امی کہہ رہی ہیں تم نے شاہزین سے شادی کر لی، یہ جھوٹ ہے نا، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک سنا ہے۔ بمشکل میں نے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے۔ وہ کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہو، بکواس کر رہی ہو، تم کر ہی نہیں سکتی، تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں جانتا ہوں تمہیں شاید اس بات کا غصہ تھا کہ میں دبئی آ گیا تھا۔ یار آ جاؤں گا واپس، بہت جلدی آ جاؤں گا۔ کہہ دو تم مذاق کر رہی ہو، اگر مذاق کر رہی ہو تو بہت برا مذاق کر رہی ہو۔ میں نے کہا نومیر میں تم سے مذاق نہیں کر رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اسد کو میری ضرورت تھی۔ کہنے لگا شٹ اپ، اسد کا نام مت لو بیچ میں نے کہا تو تھا میں اسے سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا ہاں لیکن شاہجہان نہیں مان رہا تھا۔ امی تمہیں پہلے بھی کہہ چکی تھی نومیر، میں اپنی بہن کے بیٹے کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ کہنے لگا نہیں کروں گا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے پوری رات رویا ہے۔ بہت بھاری آواز تھی اور ابھی بھی لگ رہا تھا وہ مجھ سے روتے ہوئے بات کر رہا ہے۔ میں جانتی تھی اس کے آنسو گر رہے ہوں گے، آنسو تو میرے بھی گر رہے تھے۔
لیکن کبھی کبھی ہم اپنی قسمت پر بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تم نے اچھا نہیں کیا، تم میرا انتظار تو کرتی، ایک بار میرا انتظار تو کر کے دیکھتی زویا، میں آ کے سب کچھ ٹھیک کر دیتا۔ میں نے کہا میں قسمت سے لڑ رہی تھی، لیکن قسمت سے کوئی لڑ نہیں سکتا، تم میری قسمت میں ہوتے تو شاید تم دبئی جاتے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا میں ان باتوں کو نہیں مانتا، مجبوری، بے بسی، قسمت، یہ سب نام ہم نے اپنی کمزوریوں کو دے رکھے ہیں۔ اگر ہم اپنی جگہ پہ قدموں کو ڈگمگانے نہ دیں تو ہم اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ تم نے میرا انتظار نہیں کیا، میں تم سے کہہ کے آیا تھا نا میرا انتظار کرنا، کیوں نہیں کیا؟ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے تم نے ایک بار مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ مجھے امی سے پتا چل رہا ہے۔ میں نے کہا میری ہمت نہیں تھی تم سے بات کرنے کی۔ اس نے فون بند کر دیا اور میرے دل میں جو حشر برپا ہوا یہ میں جانتی تھی۔ پھر اسد اٹھ گیا تو میں اسے سنبھالنے لگی، پھر سارے گھر کی صفائی کی، کھانا بنایا، لیکن ڈائری میرے دماغ سے نکل چکی تھی۔ میری والدہ کی بھی کال آ رہی تھی، کہہ رہی تھی تمہاری پھوپھو بہت رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں میرے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کیا، زویا ہم سے بات تو کرتی، ہم مسئلے کا کوئی حل نکال لیتے۔ میں نے کہا امی آپ کے سامنے تھا سب کچھ، اسد کی کیا حالت ہے آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ وہ کہنے لگی تم ٹھیک تو کہہ رہی ہو، مشکل تو ہم پہ تھی، پر وہ لوگ بھی کیا کرتے، اگر شاہجہان مان جاتا تو سارے مسائل حل ہو جاتے۔ مجھے تو نومیر کا سوچ کے بہت دکھ ہو رہا ہے، اس بچے کی تو جیسے ہنسی ہی گم ہو چکی ہے۔ زکیہ بتا رہی تھی بہت رویا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کی گنہگار اور قصوروار میں ہوں۔ بہرحال رات کو جب شاہجہان آفس سے آیا تو میرے لیے گلاب کی کلیوں کے گجرے لے کے آیا۔ آتے ہی اس نے اسد کو اپنی گود میں پکڑ لیا، کہنے لگا میں تم سے اپنے کل کے رویے کے لیے معذرت خواہ ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، آئی ایم سوری۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے مجھے گجرے پکڑا دیے، کہنے لگا یہ پہن لو۔ میں نے وہ گجرے اس کے سامنے ہی کچرے کی باسکٹ میں ڈال دیے۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت ایک دم بدلی، وہ غصے میں آیا۔ میں نے کہا میرے لیے یہ سب چیزیں بے معنی ہیں۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں تمہیں اپنے منگیتر سے دور ہو جانے کا بڑا غم ہے، مجھے یہ بتاؤ ایسا بھی کیا کرتا تھا تمہارے ساتھ، مجھے بتا دو میں کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا میرے سامنے نومیر کا نام مت لینا۔ کہنے لگا کیوں نہ لوں، اسی کی وجہ سے تم مجھے پاس نہیں آنے دے رہی، مجھے میرا حق نہیں دے رہی۔ میں نے کہا حق کی بات مجھ سے مت کرو، تم نے کیا کہا تھا میری ماں سے اور مجھ سے؟ یہی کہا تھا نا کہ تمہیں اسد کی فکر ہے، تم اسد کے سر پہ دوسری ماں نہیں لا سکتے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ظلم و ستم کرے گی، اس لیے مجھے قربانی دینی چاہیے، مجھے اسد کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی بہن کے بیٹے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے اپنی بہن کے بیٹے کے بارے میں سوچا، لیکن اس سوچ میں تم کہیں بھی نہیں ہو۔ وہ کہنے لگا او شٹ اپ، یہ فضول باتیں ہیں، تم نے نکاح کیا ہے مجھ سے، نکاح کا مطلب تم اچھے سے جانتی ہو۔ میں نے کہا مجبوراً کیا ہے نکاح، کیونکہ بنا نکاح میں تمہارے گھر میں نہیں آ سکتی تھی، اور میں یہاں صرف اسد کی ماں بن کے آئی ہوں، اس لیے اپنے جذبات کو اپنی حد تک رکھنا۔ وہ کہنے لگا میں کیوں کروں صبر؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد جو کچھ میں کروں گی نا، تم مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ میری یہ باتیں سن کے پتہ نہیں کیوں اس کی رنگت اڑ جاتی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے؟ پہیلیاں مت بجوایا کرو مجھ سے، کیا کرو گی تم؟ تم ایک بے بس مجبور عورت ایک مرد کے سامنے کیا کر سکتی ہو؟ ہاں آج تک نمرا نہیں کچھ کر پائی تو تم تو۔ یہ کہہ کے وہ چپ سا ہو گیا۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ میں نے کہا کیا کیا ہے تم نے؟ کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ تم نے اس کے ساتھ جو برا کیا وہ سب میں اب برداشت نہیں کروں گی۔ میں بے تحاشا غصے میں آئی تھی۔ وہ نظریں چرانے لگا، کہنے لگا کچھ نہیں، پھر فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا
کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو تھا۔ پتہ نہیں نمرا مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی۔ آدھی ادھوری باتیں کر کے وہ جا چکی تھی اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کس طرح سے یہ جان پاؤں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اس کمینے شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، کون سی زیادتی کی تھی۔ جتنا میں اس بارے میں سوچ رہی تھی، الجھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے اسد کے رونے کی آواز آئی، کیونکہ شاہزین اسے بھی اپنے کمرے میں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں کمرے میں آئی تو اسد بیڈ پہ تھا اور شاہزین واش روم میں تھا۔ شاور کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسد کو پکڑا، اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور دوسرے کمرے میں اسد کو لے کے کمرہ بند کر دیا۔ اس کمرے میں اسد کی ضرورت کا سارا سامان تھا۔ مجھے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں دوپہر کو ہی اسد کی ہر چیز کمرے میں رکھ چکی تھی اور اپنی بھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکا۔ کہنے لگا، زویا دروازہ کھولو، تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ جب سے تمہیں دیکھا تھا میں پاگل ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ 2 سال گزارے ہیں، میں مزید صبر نہیں کروں گا۔ دروازہ کھولو ورنہ توڑ دوں گا۔ اس کی باتیں میرے اعصاب پر کسی کوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ یہ کون سی حقیقت تھی جو مجھ پہ آشکار ہو رہی تھی اور کس طریقے سے ہو رہی تھی؟ وہ دروازے کو پیٹے جا رہا تھا اور میرا دل یوں تھا سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا ہو۔ اسد کو میں نے فیڈر بنا کے سلا دیا تھا۔ میں اس شخص کی ہوس کا نوالا نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے بھائی سمجھا تھا اور وہ میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتا تھا۔ یقیناً نمرا کے ساتھ بھی اس کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ کیا کیا تھا اس نے اس کے ساتھ؟ کچھ نہ کچھ تو کیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا، جب میں اس گھر میں آئی تھی تو وہ درد سے بلبلا رہی تھی، بار بار اپنا گلا پکڑ رہی تھی۔ میں نے نمرا سے پوچھا تھا کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے، تو کہنے لگی سانس نہیں آ رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید درد کی شدت سے اسے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنا گلا سہلا رہی تھی، وہ اپنا گلا پکڑ رہی تھی۔ جو وسوسے میرے دل و دماغ میں اس وقت چل رہے تھے وہ میری جان نکالنے لگے۔ کہیں شاہزین نے اس کا… جی تو ریڈرز، کیا ہوا ہوگا نمرا کے ساتھ؟ آپ سے ایک سوال ہے۔ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اس کی خاموشی کو نظر انداز کر دینا چاہیے یا پھر وجہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے؟